فرعون کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی دولت اور شان و شوکت کے بعد ظلم کرتا تھا، لیکن فرعون دراصل مصر میں رہنے والے ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے، یعنی ہم اردو میں اگر بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے وہ سب بیش بہا ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے یا ان کی شان و شوکت میں گستاخی کرتا تو وہ اسے فوراً مار دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک فرعون کی کہانی تاریخ میں بہت مشہور ہے جس نے اپنی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت کو 4 بچوں کے ساتھ گرم تیل میں ڈال دیا تھا۔ دوستو، آج سے کئی ہزار سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم شخص تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز آنے کو کہا۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا جو کہ فرعون کی باندی تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے اور اہم کاموں پر مامور کر رکھا تھا۔ یہ خاتون فرعون کی بیٹی زلیخا کے بال بناتی اور سنوارتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ نے بے اختیار بسم اللہ کہا۔ اس پر زلیخا نے کہا، یہ تو میرا باپ ہے۔ جس پر خادمہ نے کہا، آپ کا باپ نہیں یہ بلکہ ہمارا خدا ہے جس نے آپ کو اور ہمیں اور آپ کے باپ کو پیدا کیا ہے۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا، میں اپنے بابا کو یہ بات بتاؤں گی۔ جس پر خادمہ نے کہا، ہاں بے شک۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا، کون ہے تیرا رب؟ بتا، تو نے کیا کہا ہے میری بیٹی سے؟ خادمہ نے اس وقت بھی کہا، مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا اس کے دم سے ہے۔ اس پر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، میں تیرے بچوں سمیت تجھے گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ خادمہ چونکہ مسلمان تھی وہ ڈٹی رہی۔ اس نے کہا، بے شک، لیکن میرا خدا اللہ ہی ہے۔ یہ سننے پر فرعون نے اپنے محل کے باہر ایک جگہ پر گرم تیل کی کڑھائی رکھوائی جس میں تقریباً 80 کلو تیل خوب گرم کیا گیا۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو گیا تو عورت کے سب سے بڑے بچے کو اس میں ڈالا گیا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، اور اس عورت کے جب چوتھے بچے کی باری آئی تو وہ دودھ پیتا بچہ تھا جو اس وقت ماں کی گود میں سینے سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے دوسرے خادموں نے بچے کو ماں سے چھینا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ خود قدرتی طور پر بول پڑا، ماں تو پریشان نہ ہو، ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں اور درباری بہت حیران ہوئے، لیکن ماں کو قدرتی طور پر اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو فرعون نے خادمہ سے کہا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بتا کیا کہتی ہے، کون خدا ہے تیرا؟ پھر بھی اس نے کہا، اللہ ہی ہے، لیکن ساتھ ہی خادمہ نے کہا، میری ایک خواہش ہے، مجھے لگتا تو نہیں کہ تو میری بات پوری کرے گا۔ فرعون نے کہا، تیرا واقعہ پورا مصر یاد کرے گا، بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بچوں سے جدا ہونا نہیں چاہتی، مرنے کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے مارنے کے بعد وہاں سامنے دیوار کے ساتھ میری قبر بنا دینا اور مجھے دفنا دینا تاکہ میرے بچے مجھ سے نہ بچھڑیں۔ فرعون نے ایسا ہی کیا، پہلے اس کو تیل میں ڈالا، پھر وہ جب ماں بیٹے سب جل گئے ان کی راکھ کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈالنے سے بچا سکتی تھی، اس کے بدلے اس کو محض ایک کلمہ کفر ہی کہنا پڑتا اور بعد میں پھر کلمہ پڑھ لیتی، لیکن جان بچانے کی خاطر بھی یہ کلمہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس خاتون کو یقین تھا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے رب کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا تو ایک جنت کی خوشبو آپ کے دماغ میں آئی۔ فرمایا، جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھے کرنے والی عورت کی خوشبو ہے۔ انہیں جس دن سے یہاں دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک یہ خوشبو یہاں سے آتی رہے گی۔ بے شک ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہت آسانی سے یہ دین ملا، اور اس دین کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی جان اور بچوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ جو لوگ اللہ کے پیاروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کا بدلہ خوب لیتا ہے۔ وہ فرعون جس نے اس خاتون اور اس کے بچوں پر جلتے ہوئے تیل میں جلایا تھا،
وہ مرنے کے بعد بھی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج بھی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کی لاش آج بھی دنیا میں موجود ہے، جس کے عذاب کو دیکھ کر لوگ توبہ کریں اور عبرتناک عذاب سے ڈریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں پر کیے ہوئے ظلم کا خود بخوبی